ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر بن گئے۔ ریپبلکن امیدوار مطلوبہ 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے دوسری بار صدر منتخب ہوئے۔ ٹرمپ نے 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ کاملا ہیرس اب تک 266 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ صدارتی انتخابات میں جیت کے لیے 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ حاصل درکار تھے۔ اب کوئی نئی جنگ نہیں ہوگی، پرانی جنگوں کو ختم کروں گا۔ میری کامیابی عظیم ترین سیاسی تحریک کے نتیجے میں ہوئی۔ ٹرمپ کا جیت کے بعد خطاب کہتے ہیں ووٹرز اور حامیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کے بغیر جیت ممکن نہ تھی۔ امریکہ کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، امریکہ کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، بہت کچھ بدلے گا۔ عوام نے جس طرح ساتھ دیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ٹرمپ کا امریکیوں کو بھی سرپرائز، ایک دن پہلے ہونے والے سروے غلط ثابت ہوئے۔ امریکی میڈیا نے کاملا ہیرس کی برتری دکھائی۔ ووٹنگ کے بعد ہر طرف ٹرمپ کا پلڑا بھاری رہا۔ غیر متوقع نتائج دینے والے ریاستین بھی ٹرمپ کی جولی میں آ گرے۔ دنیا بھر کے لیڈروں کی نو منتخب امریکی صدر کو مبارکباد۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، بھارت، کینیڈا سمیت دیگر ممالک کے سربراہان کے ٹرمپ کے لیے پیغامات۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نئے امریکی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ امریکی کانگریس کی خاتون رکن الہان عمر نے اپنے حریف اور اسرائیل کی حامی ریپبلکن امیدوار کو بآسانی شکست دے دی۔ صومالی نژاد مسلم خاتون کی کامیابی ایسے وقت میں سامنے آئی جبکہ اسرائیل کے حامی گروپوں کی جانب سے گزشتہ اگست میں ہونے والی پرائمری انتخابات میں انہیں ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کا عدلیہ کی آزادی کے لیے بھرپور تحریک چلانے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں کہا، عوام سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے تحریک چلائیں۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری سلمان اکرم راجا نے موجودہ حکمرانوں پر الزام عائد کیا وہ کسی بھی ادارے یا فرد کو اسٹیبلشمنٹ پر سوال اٹھانے سے روکنے کے لیے عدالتی آزادی پر حملہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کی باتوں کو صرف بیانات قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، اگر اس معاملے پر دھڑے بندی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رہا نہ ہو۔ انہوں نے کہا، پارٹی رہنماؤں کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کی باتیں ابھی صرف بیانات کی حد تک دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے بیرونی طاقتوں سے مدد مانگ رہی ہے۔ ان کا مقصد بیرونی طاقتوں سے پاکستان پر دباؤ ڈلوانا ہے۔ رہائی کے بعد عمران خان کو یہ لوگ باہر بھجوانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اشیاء خورد و نوش اور شرح سود میں کمی ملکی معیشت میں بہتری کی علامات ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہیں، جبکہ رواں مالی سال کریڈٹ ریٹنگ مستحکم کروانا چاہتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے معاملے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حکومت سے ناراض ہو گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کے معاملے پر وعدے پورے اور مشاورت نہ کرنے پر حکومت سے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر دندناتے واٹر ٹینکرز اور ڈمپر شہر میں موت بانٹنے لگے۔ شہر قائد میں واٹر ٹینکرز اور ڈمپر کی ٹکر سے پولیس اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آسٹریلین کرکٹر ڈیوڈ وارنر کو پابندی سے نجات کے بعد دوبارہ کپتانی مل گئی۔ ڈیوڈ وارنر بی بی ایل میں سڈنی تھنڈر کی پھر سے قیادت کریں گے اور سڈنی تھنڈر نے ڈیوڈ وارنر کو قیادت سونپنے کی تصدیق کی ہے۔ اسٹیڈیم تو نیا بنے گا ہی، لائٹیں بھی نہیں لگیں گی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کے لیے ٹاورز پر نئی LED فلڈ لائٹس لگائی جائیں گی۔ پی سی بی نے ڈیزائن جاری کر دیا۔ جاپان نے دنیا کا پہلا لکڑی سے تیار کردہ سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا ہے۔ جاپانی سائنسدانوں نے 5 نومبر کو یہ سیٹلائٹ خلا کے لیے لانچ کیا۔ لکھنؤ سیٹ نامی اس سیٹلائٹ کی تیاری کا آغاز اپریل 2020 میں ہوا تھا، جس کا مقصد ماحول کے 2 سیٹلائٹ کو تیار کرنا تھا۔ بھارت میں مذہبی عقائد کے نام پر عجیب و غریب رسموں اور روایات کا رواج تو عام ہے، لیکن اب مندر میں پوجا پاٹ کے لیے آنے والے ہندو AC کا پانی بھی پی گئے، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایک اور پاکستانی ڈرامہ سوشل میڈیا ٹرینڈنگ میں آ گیا۔ کبھی میں کبھی تم کی آخری قسط میں شرجینا اور مصطفیٰ نے مداحوں کی خواہش کو پورا کر دیا۔ مقبول ترین پاکستانی ڈرامے کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ ہانیہ عامر اور فہد مصطفیٰ کی اداکاری پر خوب داد دی۔